اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکو نمبر 22، آیت نمبر 177 ٹو 182۔ ٹھیک ہے، چھوٹا سا رکو ہے لیکن بہت اہم ترین آیت اس کے اندر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، آیت الآیات، 164 میں ایک آیت پڑھی تھی، آیت الآیات یعنی وہ آیت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری سائنس، بہت سارے نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا اللہ نے پورے آفاقی نشانیاں، یعنی جو نیچر میں جو سائنس ملتی ہے ہمیں، وہ اس کے اندر بادلوں کا دیکھا تھا، پھر ہواؤں کے بارے میں متعلق دیکھا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیقات کے بارے میں فرمایا، پھر کشتیوں کے بارے میں فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے دیکھی، پھر بنجر زمین کو کیسے جلا دی جاتی ہے پانی کے ذریعے سے، تو وہ ساری آیت الآیت تھی، وہ ایک بڑی آیت تھی۔ اب یہ آ رہی ہے آیت نمبر 177۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت البر۔ ٹھیک ہے، آیت البر، بر کا ایکچولی میں مطلب ہوتا ہے با را را، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی۔ ٹھیک ہے، تو اصل نیکی کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ نیکی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نیک ہوں، تو اس کے لیے کیا کرائٹیریاز ہیں، کیا کوالٹیز ہیں، کون سے خصوصیات ہیں جو اس میں ہوں گی تو وہ نیک کہلایا جائے گا، وہ اس آیت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ پہلے ہم اتنا پارٹ دیکھتے ہیں، لیسا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے ورڈ پڑھے ہیں نہیں کے لیے، لا پڑھا ہم نے، ما پڑھا ہے ہم نے، اور لم پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب نہیں کے لیے آتا ہے، لیسا بھی نہیں کے لیے آتا ہے۔ نہیں، البرا نیکی، نیکی یہ نہیں ہے، ان کے، تولو تا تم، واو الف سب، یہ تا جو ہے یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو الف یعنی سب، پلورل کے لیے ہو گیا۔ اور ولا یا ولو کا مطلب ہوتا ہے واو لام یا، اس کا روٹ ورڈ ہے ٹو ٹرن، پھر جانا۔ نہیں ہے نیکی کہ تم سب پھیر لو، ٹھیک ہے، ٹرن کر لو، وجوہکم، وجہن کا پلورل ہے وجوہن، وجہن یعنی چہرہ، وجوہن چہروں، کم تمہارے، تمہارے چہروں کو، کم اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل، کم یعنی تم سب کے چہرے کو، قبل المشرقی والمغرب، قبلہ سامنے۔ ٹھیک ہے، قبلہ ہم کہتے ہیں نا کہ قبلہ یعنی کہ ہمارا رخ جس طرف ہوتا ہے، قبلہ یعنی رخ کی طرف یعنی سامنے، المشرقی والمغرب، مشرق اور مغرب، واو حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، اور ٹھیک ہے، المشرق والمغرب، مشرق یا اور مغرب کی طرف۔ نیکی نہیں ہے کہ تم سب پھیر لو تمہارے چہروں کو سامنے مشرق اور مغرب کے، ولیکن اور لیکن، البرا نیکی یہ ہے، من جو، آمنا حمزہ میم نون روٹ ورڈ ہے، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر۔ دیکھیں بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، بی کا ترجمہ یہاں پر کا ہو رہا ہے، رائٹ، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا بی کا ترجمہ کبھی سے آ رہا ہے، کبھی ساتھ آ رہا ہے، کبھی ود آ رہا ہے، کبھی ان آ رہا ہے، تو مطلب یہ ڈفرینٹ ہوگا بی کا ترجمہ ڈپینڈنگ اپون دا آیا۔ ٹھیک ہے، جیسا کانٹیکس ہوگا اس کے مطابق ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ پر جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری و اور، الیوم دن، الآخری آخرت، آخرت کے دن پر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اور یہ جو بی ہے نا یہ کامن ہے، اللہ پر، آخرت کے دن پر، یہ بی سب کے لیے آگے تک کامن رہے گا۔ پھر آگے والملائکتی، ملائکتی اس کا روٹ ورڈ ہے ملک، میم لام کاف، اور ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں، ملائکہ بہت سارے فرشتوں کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اور بھی دو ورڈز پڑھے تھے، ملک، ملک یعنی بادشاہ، ملک یعنی بادشاہت، کنگ شپ، رائٹ، اور ملک یعنی بادشاہ، کنگ، اور ملک یعنی فرشتہ یعنی اینجل۔ تو ملک فرشتہ، ملائکہ فرشتے پلورل ہے اور جمع مکسر ہے، بروکن پلورل، جو
جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر. یہ سب جگہ پر کا جو ترجمہ ہے بی ہے، یہ کامن ہے ساروں کے لیے. سمجھ لے بی ہے، پھر اس کے بریکٹ میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اور آگے کیا آ رہا ہے؟ والکتاب والنبیین. و اور حرف عطف ہے اور کنجنکشن. الکتاب کتاب پر، والنبیین و اور النبیین. نبیین نبی کا پلورل ہے، نبیونا نبیینا. اچھا یاد رکھیں نبی کے جو پلورل ہیں دو ٹائپ سے بنتے ہیں. انبیاء بھی بنتا ہے اور نبیونا نبیینا اس طرح سے بھی بنتا ہے، یعنی بروکن اور ساؤنڈ دونوں ٹائپ کے پلورل بنتے ہیں. خیر اتنا ہمیں گرامر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھیں انبیاء بھی ہوتا ہے، نبیونا بھی ہوتا ہے، نبیینا بھی ہوتا ہے. اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ اونا اینا کس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ ہمیشہ پلورل کو. جہاں بھی او آ جائے یا اینا آ جائے یا اونا آ جائے، تینوں کیا ہیں؟ جمع کے سیغے ہیں. سب ہم اس کا جنرلی ترجمہ سب میں کرتے ہیں کیونکہ یہ پلورل ہے، رائٹ؟ پلورل یعنی جمع. تو او واو الف اینڈ میں آ جائے یا اینا آ جائے یا اونا آ جائے، تین ہیں جو کہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. والکتابی کتاب اور والنبیین اور نبیوں پر. تو سب بھی آ گیا، اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور کتاب پر اور تمام نبیوں پر. نبیین پلورل ہے، اینا آ گیا اسی لیے نبی کا پلورل نبیینا جمع کا صیغہ ہو گیا. نہیں ہے نیکی کہ تم سب پھیر لو تمہارے چہرے کو سامنے مشرق اور مغرب کے. اب اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے، اوکے؟ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم سب پھیر لو تمہارے چہروں کو، تمہارے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب، مشرق اور مغرب کے سامنے. اور لیکن یعنی بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر. الکتاب لکھا ہوا ہے، خاص کتاب ہے، یعنی قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. الکتاب کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر. اب دوسرے سیکشن کی طرف چلتے ہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ. ٹھیک ہے، یہاں تک ایک دوسرا سیکشن ہے. وَآتَ الْمَالَ، و حرف عطف و یعنی اور. آتا حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے. آتا مطلب دینا، عطا کرنا، دینا، ٹو گیو. اور دے المالا مال، مال یعنی ویلتھ، جو بھی تم اس کے پاس مال ہے. اور دے مال علی حبہ، علی پر. حب یہ علی پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے. علی یعنی پر. حب بابا روٹ ورڈ ہے اس کا. حب کا مطلب ہوتا ہے محبت. ٹھیک ہے، مطلب کسی چیز کی دل میں جگہ ہونا، کسی چیز کی محبت بسی ہوئی ہونا دل میں. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ مال دے کس پر؟ علی حبہ، علی پر، حبی محبت ہی اس کی محبت پر، یعنی اس کی محبت کے باوجود بھی مال کو دے. کس کی محبت؟ مال کی محبت. ہی جو ہے نا، یہ ہی کی ضمیر مال کی طرف جا رہی ہے کیونکہ ہی میسکولن ہے، فیمینن نہیں ہے. اگر ہا ہوتا تو یہ یہاں پر کچھ فیمینن صیغہ ہوتا تو یہاں پر ہا آ جاتا، رائٹ؟ تو یہ ہی آ گیا. تو اس کی یعنی کہ مال کی محبت پر، مال کی محبت کے باوجود مال دے. کس کو دے؟ سب سے پہلے ذوی القربا. زوی، زوا، زو، زا، زی، اولو، اولا، یہ سارے ورڈ کا میننگ ہوتا ہے والا. ٹھیک ہے، والے، والا، زا، زو، زی، زوی، اولو، اولی. ٹھیک ہے، یہ سب ورڈ کا میننگ کیا ہوگا؟ والا. والا یا والے، جو بھی اس کا سنگولر ہو یا پلورل. ٹھیک ہے، والا یا والے. ابھی آگے جیسے بھی کانٹیکس ہوتا ہے وہ والا یا والے ہو جاتا ہے. ذوی القربا، قاف را با روٹ ورڈ ہے اس کا. قرب یعنی قریب. ٹھیک ہے، قریب والے، قریب والے یعنی رشتے دار، قرابت والے، قریبی رشتے دار. تو قریبی رشتے داروں کو کہا جاتا ہے ذوی القربا، قربت والے، قریب والے.
عطا کرے مال کو اس کی محبت پر، اس کی محبت کے باوجود، قریب والوں کو یعنی قریبی رشتہ داروں کو، ذوی القربا کو، والیتاما و اور کنجنکشن اور یتاما، یتیم کا پلورل ہے یتاما، یتیم یعنی ایک یتیم، اورفن اور اورفنس، یتاما یتیموں، کس کو ابھی یہاں پر یاد رکھتے دیکھتے جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کن کو مال دینے کے لیے کہا ہے، اور یہ سیکوینس وائز بتایا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے قریبی رشتہ دار، دوسرے یتیموں کو، والمساکین و اور المساکین، سین کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے، مساکین یہاں پر مسکین، مسکین کا پلورل ہے مساکین، ٹھیک ہے. والمساکین اور مسکینوں، مسکینوں یعنی ضرورت مندوں کو، ٹھیک ہے. وابن السبیل و اور ابن، ابن کا جنرلی میننگ ہوتا ہے بیٹا، اور سبیل یعنی راستہ، راستے کا بیٹا یعنی مسافر. لیکن یاد رکھیں ابن جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ بانون. ابن، ابن کا ایکچولی میں مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف رغبت ہونا، کسی چیز کی طرف انکلائن ہونا، یا کسی راستے پر کسی کی طرف انکلائن ہونا، رغبت ہونا، کسی جگہ پر گامزن ہونا. تو راستے کی طرف انکلائن ہونا، راستے کی طرف رغبت ہونے والا کیا ہوگا، وے فیرر ہو جائے گا، مسافر ہو جائے گا. تو ابن السبیل، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ابھی ہمارے جو زمہ میں بھی یہ ورڈ آئے گا تو ہم دیکھیں گے اس کو اور ڈیٹیل میں. والیتاما والمساکین وابن السبیل اور حب ہی اس کے مال کی محبت کے باوجود وہ عطا کرے پہلے تو قرابت والوں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور ابن السبیل یعنی راستے کا بیٹا ہم ترجمہ نہیں کریں گے یعنی مسافر، دونوں ملا کے ہم کہیں گے مسافر. یہ ابن السبیل ایک ورڈ ہے. والسائلین و اور سین حمزہ لام اس کا روٹ ورڈ ہے سائل، سألا، سألا مطلب سوال کرنا، سائل فائل پیٹرن پر ہے، سائل مطلب سوال کرنے والا، کیونکہ فائل پیٹرن پر آ گیا. فائل پیٹرن پر جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، ڈوئر ہوتی ہیں، کام کرنے والے، سبجیکٹ ہوتے ہیں. تو سألا سوال کرنا، سائل سوال کرنے والا، اور اینا لگ گیا پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا سوال کرنے والے، سوال کرنے والوں. و پھر رقاب و اور پی میں رقاب را قاف با رقب، رقب کا مطلب ہوتا ہے گردن، اور رقاب گردن چھڑانے میں، مطلب گردنوں کو آزاد کرنے میں مال کو خرچ کرو، اور عطا کرو مال اس کی محبت پر قرابت والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں پر، اور سوال کرنے والوں کو، اور گردن چھڑانے میں، ان تمام جگہ پر اپنے مال کو صرف کرو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ و اور اقامہ قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے. اقامہ مطلب قائم کرنا، اور قائم کرے الصلاۃ نماز. وَآتَ الزَّکَاۃَ و اور آتا حمزہ تا یا عطا، زکا زا کاف واو اس کا روٹ ورڈ ہے زکات، ٹھیک ہے. زکات یعنی جو زکات، جو اوبلیگیٹری چیریٹی ہے اس کو زکات کہا جاتا ہے. اور قائم کرے نماز اور عطا کرے زکات. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، ٹھیک ہے. یہ ایک سیکشن ہوا. اب یہاں سے دوسرا پارٹ آ رہا ہے. والموفون، موفونا یہاں پر موفونا ایکچولی میں وفا کرنا، وفا کرنا یعنی کسی چیز کا وفا کرنے کا مطلب ہے کسی بات کو، کسی وعدے کو پورا کرنا. واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے واو فا یا و اور موفو وفا کرنے والا، پورا کرنے والا، اور اونا لگ گیا تو والا سے والے ہو گیا، پلورل ہو گیا، ٹھیک ہے. اور پورا کرنے والے بعہدہم، بی کو، اب یہاں پر آ رہا تھا بی پر، یہاں پر آ رہا ہے بی کا ترجمہ کو. دونوں پریپوزیشن ہیں، دونوں حرف جر ہیں، لیکن کانٹیکس کے مطابق ترجمہ چینج ہو رہا ہے. تو بی یعنی کو، عہد، عہد یعنی وعدہ، ٹھیک ہے. ہم ان کے وعدے، اور وہ سب پورا کریں ان کے وعدوں کو، ان کے عہد کو. ہم یعنی ان سب کے، عہد یعنی وعدے، ہوں بی یعنی کو، اپنے وعدوں کو. اذا عاہدوا
اذا جب، آہدو واو الف پلورل ہو گیا سب، آہدو عہد کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں، اور وہ سب وفا کرنے والے ہیں اور وہ سب پورا کرتے ہیں ان کے وعدوں کو، ان کے وعدے کو جب وہ وعدہ کرتے ہیں، وہ سب وعدہ کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، ٹھیک ہے، یہ نیو سیکشن ہے۔ والصابرین، صابر فائل پیٹرن پر آ گیا، صابر صبر کرنے والا، جیسے فائل قاتل ظالم، اسی طرح صابر صابر صبر کرنے والا، اور اینا لگ گیا تو پلورل ہو گیا، صبر کرنے والا سے والے ہو گیا پلورل ہونے کی وجہ سے، اور صبر کرنے والے ہیں فی البأساء، فی میں حرف جر ہے، پریپوزیشن فی یعنی میں، الباسا باسا کہا جاتا ہے تنگ دستی کو، ٹھیک ہے، تنگ دستی یعنی غریبی آ جانا، فاقے کشی ہو جانا، تنگ دستی میں، با حمزہ سین اس کا روٹ ورڈ ہے، باسائی یعنی تنگ دستی میں، والضرائی والضرا یعنی تکلیف میں، اور تکلیف جنرلی جسمانی تکلیف جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، جیسے بیماری وغیرہ سے، والضرائی ضاد را را، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا ضرر پہنچنا، ضرر کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، ہے نا، والضرائی اور تکلیف میں، وحین الباس، ہینا مطلب وقت ٹائم، ہینا وقت، الباس جنگ کے، تو یہاں پر پلورل ہوگا باسا تو اس کا مطلب ہوگا تنگ دستی، اور لیکن باس کا ورڈ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جنگ، ٹھیک ہے، تو دونوں میں ڈفرنس ہے، باسا تنگ دستی، باس یعنی جنگ، جنگ کے وقت، اور وہ صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین، اولئک وہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، اس میں اشارہ ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ جنہوں نے، صدقو صاد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، صدقو ان سب نے سچ کہا، وَأُولَئِکَ اور اولئک یہی سب لوگ ہیں، ہم وہ سب، ہم یہ یہاں پر ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل، کیونکہ الگ سے لکھا ہوا ہے، ہم یہاں پر اٹیچ ہو کر نہیں آ رہا ہے، لائک دس، دیکھیں بیاہدہم یہاں پر آہد کے ساتھ اٹیچ ہو گیا یہاں پر ہم، لیکن یہاں پر اٹیچ نہیں ہے کسی بھی ورڈ سے، تو ہم کا مطلب وہ سب متقون، واؤ قاف یا روٹ ورڈ ہے اس کا، میم یعنی والے، اونا یعنی سب، وہ سب تقوی والے ہیں، وہ سب متقی ہیں۔ نہیں ہے نیکی، یا پھر نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم سب پھیر لو، ان تولو کہ تم سب پھیر لو، وجوہکم تمہارے چہروں کو، قبل المشرقی والمغربی مشرق اور مغرب کے سامنے، ولیکن اور لیکن، البر نیکی، نیکی کیا ہے، من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والنبیین والکتاب والنبیین اور کتاب پر اور نبیوں پر، جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور عطا کرے مال اس کی محبت پر، اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربى والیتامى والمساکین قرابت والوں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب اور سوال کرنے والے سائلوں کو اور گردن چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرے نماز، وَآتَى الزَّكَاةَ اور عطا کرتے ہیں زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور وہ سب وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں ان کے وعدوں کو، ان کے عہد کو، جب وہ سب وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں۔ آیت نمبر سوری والصابرین فی الباساء، سیکنڈ پارٹ سوری، نیکسٹ پارٹ ہے اس کا، والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں، فی الباساء تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت، یہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے سب نے سچ کہا، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ، ہم المتقون یہی متقی ہیں۔ ایک مرتبہ وداؤٹ عربک ٹیکسٹ کے ریپیٹ کرتے ہیں، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم سب پھیر لو تمہارے چہروں کو مشرق اور مغرب کے سامنے،
اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور دے مال اور عطا کرے مال اور دے مال اس کی محبت پر، مال کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو، قرابت والوں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور ابن سبیل یعنی مسافروں کو اور سوال کرنے والوں اور گردن چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز اور عطا کرے دے زکوٰۃ، اور وہ سب وفا کریں ان کے وعدوں کی جب وہ سب عہد کریں، والصابرین اور وہ سب صبر کرنے والے ہیں، فی البأسائی تنگ دستی میں، والضرائی اور تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت، یہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی لوگ اصل میں متقی ہیں، یہی سب متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ آیت نمبر 178۔ ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ جو تفسیر ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں، ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ نمبر 178، یا ایوہا الذین آمنو، یا ایوہا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے پروناؤن ہے، یا ایوہا یعنی اے، الذین وہ لوگ جو آمنو، حمزہ میم نون، ایمان اس کا روٹ ورڈ ہے، حمزہ میم نون، اور واو الف آ گیا پلورل، واو الف یعنی سب، وہ سب جو ایمان لائے ہو، اے لوگو، اے وہ لوگ جو سب ایمان لائے ہو، کتب علیکم، کتبہ کاف تا با اس کا روٹ ورڈ ہے، کتبہ پیسو ہے، ماضی مجہول ہے، ماضی مجہول یعنی پاسٹ پیسو، پاسٹ پیسو، اور کتبہ کا مطلب ہو جائے گا کتبہ یعنی اس نے لکھا، کتبہ مطلب لکھ دیا گیا، اس پر لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، کتبہ لکھ دیا گیا، اعلی پر، حرف جر اعلی یعنی پر، کم یعنی تم سب پر لکھ دیا گیا۔ اب یاد رکھیں جہاں پر بھی اس طرح آئے گا کتبہ اعلی، آگے اور پیچھے کی کوئی بات نہیں ہے، کیا چیز آ رہی وہ اہم نہیں ہے، کتبہ اعلی جب آ جائے گا اس کا مطلب ہے وہ چیز فرض کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز کا لکھ دینا، کسی بھی چیز کا، دیکھیں ہم کوئی چیز اگر ہم لکھ دیتے ہیں تو کیسا پروف بن جاتا ہے نا، وہ چیز پکی ہو جاتی ہے، وہ بات پکی ہو جاتی ہے، تو اسی طرح جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے تو وہ کیا ہو گئی، وہ فرض کے زمرے میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کتبہ علیہ کا مطلب ہے فرض کر دینا، تو یہاں پر فرض کرنے کا بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، یا لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا ہے، اے لوگ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، فرض کر دیا گیا تم پر، القصاص، قاف سواد سواد اس کا روٹ ورڈ ہے، قصاص کا مطلب ہوتا ہے جنگ، قتل کا بدلہ لینا، ٹھیک ہے، قتل کے بدلے کو کہا جاتا ہے قصاص، قصاص بدلہ لینا تم پر کیا کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا تم پر، قصاص بدلہ لینا، قتل کا بدلہ لینا، فی القتلہ، فی میں، قتلہ مقتول میں یعنی مقتول کے بارے میں، مقتول یعنی جس کا مرڈر کیا جا چکا ہو، ٹھیک ہے، جس کا قتل کیا جا چکا ہو اس کا بدلہ لینا تم پر فرض کر دیا گیا، تم پر لکھ دیا گیا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، فرض کر دیا گیا تم پر، لکھ دیا گیا ہے تم پر بدلہ قتل کا، یعنی مقتول کا جو دیکھیں ایک ہوتا ہے قاتل، جو مرڈرر ہوتا ہے، جس نے قتل کیا وہ قاتل، اور جس کا قتل ہوا وہ مقتول، جیسے ظالم مظلوم ہمیں کس طرح پتا ہے، ظالم مطلب ظلم کرنے والا، مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا گیا، اسی طرح قاتل مطلب قتل کرنے والا، مقتول یعنی کہ جس کا قتل کیا گیا، تو قصاص لکھ دیا گیا مقتول میں یا مقتول کے بارے میں، الحر، اس کا روٹ ورڈ ہے، حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد، الحر آزاد، بالحری آزاد کے بدلے، آزاد سے، آزاد سے یعنی آزاد کے بدلے، حر روٹ ورڈ ہے، حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونا، ٹھیک ہے، الحر آزاد، بالحری آزاد سے یا آزاد کے بدلے، والعبد اور العبد عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے، عبد کا مطلب ہوتا ہے سرونٹ یعنی دا غلام، رائٹ، تو یہاں پر غلام کی بات ہو رہی ہے، اور غلام، بالعبدی غلام سے یا غلام کے بدلے، والانثى اور الانثى
انسا مؤنث ہے نا، مؤنث یعنی فیمنن، انسا مطلب عورت، ول انسا اور عورت، بال انسا عورت سے یا عورت کے بدلے، آزاد آزاد کے بدلے، اور غلام غلام کے بدلے، اور عورت عورت کے بدلے۔ تو یہ بدلے کا ترجمہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ آزاد آزاد سے، غلام غلام سے، عورت عورت سے، ٹھیک ہے، اور سے کا مطلب ہے بدلے۔ فمن عفیا لہو، پھر کنجنکشن یعنی پھر، من جو، پھر جو عفیا، عفو، عین فا واو اس کا روٹ ورڈ ہے، عفیا یہ پیسو ہے، ٹھیک ہے، ماضی مجہول ہے، عفیا معاف کر دیا گیا، درگزر کر دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں نا اللہم انک عفو، تو عفو اس کے اندر درگزر کی بات ہو رہی ہے، معاف کر دینا۔ پھر جو معاف کر دیا گیا، لہو لا لیے، ہو اس کے لیے، لا حرف جر ہے، پرپوزیشن، ہو اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، ہو یعنی اس کے لیے، من اخیہ، من سے، پرپوزیشن من یعنی سے، اخی حمزہ خو، اخو حمزہ خو واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اخو یعنی بردر، بھائی، اخی ہی اس کے بھائی سے، اس کے بھائی سے یعنی مقتول کے بھائی سے، مقتول کے بھائی کے ذریعے سے جو معاف کر دیا گیا، شیئن کچھ بھی، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے شیئن یعنی کچھ بھی، فتباع بمعروف، تبعین اس کا روٹ ورڈ ہے فا یعنی پھر، اور تبعین روٹ ورڈ ہے فا پھر، اتباعو فالو کرو، پیروی کرو، اتباع کرو، بمعروف بالمعروف، بی سے، المعروف عین رافع اس کا روٹ ورڈ ہے، معروف یعنی بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق کیا کرو، اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، و ادا ان الیہ بإحسان، و اور اداؤن ادا کر دے، الیہ اس کی طرف، ٹورڈز ہم یعنی الا طرف ہی اس کی طرف ادا کر دے، بإحسان، حسین نون اس کا روٹ ورڈ ہے، احسان یعنی حسن سلوک کے ساتھ، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے وہ اس کو لوٹا دے، اسے دے دے۔ پھر جو معاف کر دیا گیا اس کے لیے، اس کے لیے اس کے بھائی سے، اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، تو اتباع کرے، کس طرف سے، معروف طریقے سے یعنی اچھے طریقے سے، اور ادا کر دے اس کی طرف احسان کے ساتھ، یعنی جو بھی اس کا کمپنسیشن رکھا ہے وہ اس کو ادا کر دے، ٹھیک ہے، جو جرمانہ پڑا وہ اس کو ادا کر دے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، ذالک یہ، تخفیف، خوف روٹ ورڈ ہے اس کا، یہ تخفیف ہے، یہ ریلیکسیشن ہے، یہ رول کو آسان کیا گیا ہے، یہ ہلکا کر دیا ہے، ذالک یہ ہلکا کر دیا، من ربکم تمہارے رب سے یا تمہارے رب نے، ٹھیک ہے، تمہارے رب کی طرف سے تخفیف کر دی گئی، تمہارے رب کی طرف سے ہلکا کر دیا، معاملے کو ہلکا کر دیا گیا، یہ تخفیف ہے، آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب سے، تمہارے رب کی طرف سے، من پرپوزیشن ہے، حرف جر ہے، رب یعنی رب، اور کم یعنی تم سب کے رب کی طرف سے، ورحمہ و اور رحمہ، رحمت ہے، رحمیم روٹ ورڈ ہے اس کا، اور رحمت بھی ہے، فمن اعتدى، پھر من جو، اعتدى عین دال واو روٹ ورڈ ہے اس کا، اعتدى یعنی حد سے بڑھنا، پھر جو حد سے بڑھ جائے، سرکشی کرے یعنی مطلب اپنی لمٹس کو کراس کرنے والا، پھر جو حد سے بڑھے، بعد ذالک، بعد ذالک اس کے، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، پھر لا لیے ہو اس کے، پھر اس کے لیے کیا ہے، عین زابا روٹ ورڈ ہے، عذاب ہے، علیم حمزہ لام میم روٹ ورڈ ہے، علیم یعنی دردناک، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا تم پر، اب ہم اصل ترجمہ کریں گے، فرض کر دیا گیا تم پر، قصاص یعنی بدلہ لینا، مقتول میں، مقتول کے بارے میں، آزاد، الحر بالحر، آزاد سے، آزاد کے بدلے، والعبد بالعبدی، اور غلام کے بدلے، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے، فمن عفیا لہو، پھر جو معاف کر دیا گیا اس کے لیے، من اخی اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی،
فتباؤ تو پیروی کرے اس کی بالمعروف بھلے طریقے سے، وَأَدَاءٌ الیہ بِإِحسان اور ادا کر دے اس کے طرف یعنی مقتول کے بھائی کے، مقتول کے گھر والوں کی طرف حسن سلوک کے ساتھ۔ یہ تخفیف ہے، یہ ہلکا کر دیا گیا ہے، یہ آسان کر دیا، یہ کمی کر دی من ربکم تمہارے رب نے، یعنی کہ اس رول کو آسان کر دیا تمہارے رب نے، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ پھر جو حد سے بڑھے اس کے بعد کے، پھر جو حد سے بڑھے یعنی سرکشی کرے اس کے بعد، فلہو تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا تم پر، فرض کر دیا گیا تم پر بدلہ مقتول میں، مقتول کے بارے میں، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، پھر جو معاف کر دیا جائے اس کے لیے اس کے بھائی سے، تو کچھ بھی پھر اتباع کرے اس کی بھلے طریقے سے اور ادا کر دے اس کی طرف احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ۔ یہ تخفیف ہے، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ پھر جو حد سے بڑھے گا اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ الْحَيَاةُ، اور لا لیے، کم تمہارے، اور تمہارے لیے، لا حرف جر ہے، کم اٹیچ پروناؤن ہے، اور تمہارے لیے فی القصاص، فی میں حرف جر، میں، القصاص بدلہ لینے میں، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں، قاف سواد، سواد اس کا روٹ ورڈ ہے، بدلہ لینے میں کیا ہے؟ حیات، ہا یا روٹ ورڈ ہے، حیات یعنی زندگی۔ یا اولی الالباب، یا ابھی یا ایوہا آیا، اب یا آ گیا، یا یعنی بھی اے ہوتا ہے، اولی الالباب دیکھیں اولی آ گیا، اولی کا مطلب ہوتا ہے والا، اور اولی والے، الباب، الباب یعنی عقل، لام بابا اس کا روٹ ورڈ ہے، زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون، لعل شاید کے، پرہیپس، تم سب، تتقون تا تم، واؤ سب، واؤ قافیہ، تاکہ تم سب تقوی اختیار کرو، اور تمہارے لیے قصاص میں بدلے میں زندگی ہے، اے عقل والو، لعلکم شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور تمہارے لیے بدلے میں زندگی ہے، اے عقل والو، تاکہ تم شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 180، کتب علی، سی دوبارہ سے آ رہا ہے، کتب علی مطلب فرض کر دینا، لکھ دینا یعنی فرض کر دینا، لکھ دیا گیا تم پر یا فرض کر دیا گیا تم پر، علی پر، کم یعنی تم پر فرض کر دیا گیا، اذا جب، حضر احدکم الموت، حضر حاضر ہو جائے، حاضر اس کا روٹ ورڈ ہے حاضر ہو یعنی آ جائے، آ جائے، احدکم، احدہ حمزہ حدال، احد کم تم میں سے ایک، تم میں سے کسی ایک کو، الموت میم واؤتا، الموت موت آ جائے، فرض کر دیا گیا تم پر جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترکا خیرن، ان اگر، ترکا ترک کرے یعنی چھوڑ دے، خیرن کوئی بھلائی، کوئی مال، الوصیت للمؤمنین تو وہ کیا کرے؟ وصیت کرے، واو سوادیا، وصیت کرے، للمؤمنین مؤمنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اینا آ گیا پلورل ہو گیا، ایمان والوں کے لیے، والاقربین اور قرابت والوں کے لیے، بالمعروف بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، حقا حق ہے، حق ہے لازم ہے، علی المتقون، علی پر پریپوزیشن علی یعنی پر، المتقون واو قاف یا وقع یعنی بھروسہ کرنا، اور میم یعنی بھروسہ کرنے والے، اینا لگ گیا پلورل ہو گیا، لکھ دیا گیا تم پر، فرض کر دیا گیا تم پر جب آئے تم میں سے کسی ایک کو موت، اور اگر چھوڑے وہ کوئی نیکی، اگر وہ چھوڑے کوئی مال تو وصیت کرے والدین کے لیے اور قرابت والوں کے لیے بھلے طریقے سے، لازم ہے یہ متقیوں پر،
فرض کر دیا گیا تم پر جب آئے تم میں سے کسی ایک کو موت اور اگر وہ چھوڑے کوئی مال تو وصیت کر دے والدین کے لیے اور اقرابین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے سے. یہ لازم ہے متقیوں پر یعنی پرہیزگاروں پر. دو آیتیں اور کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ایکسپلینیشن لیں گے. آیت نمبر 181. فمن بدلہ پھر من جو من پھر جو بدلہ مطلب ٹو چینج تبدیل کرنا، خلط ملط کر دینا یا کسی نہ کسی قسم کے چینجز کر دینا. بدلہ بدل دینا. فمن پھر جو بدلہ بدل دے بعد پھر جو بدل دے اس کو یعنی اس وصیت کو جو ریٹن میٹر ہے اس کو، یا پھر سنا ہو تو بھی اس کو، جو بھی وصیت ہے اس کو کیا کر دے بدل دے. بعدہ یعنی بعد، ہاں یعنی اس کے بعد، سمیعہ کس کے بعد، سمیع سنا ہے اس کو، اس نے سنا ہے اسے. سین میم عین سماع کا مطلب ہوتا ہے سننا. یعنی اس کو اس وصیت کو، پھر جو بدل دے اسے اس وصیت کو اس کے بعد جو سن لیا اس نے، سنا اس نے اسے. فَإِنَّمَا پھر انما بے شک، انما کا ترجمہ بے شک بھی ہوگا، صرف بھی ہوگا، در حقیقت بھی ہوگا، جیسا بھی آپ ترجمہ لینا چاہیں وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّمَا پھر بے شک یا پھر صرف، اسم گناہ اس کا. دیکھیں اسم اور اسم میں فرق ہے. اسم یہ سا کے ساتھ ہے اور یہ سین کے ساتھ ہے. تو سین کے ساتھ ہوگا تو نام میننگ ہوگا اس کا، اور اسم یعنی سا کے ساتھ ہوگا تو گناہ. ٹھیک ہے. گناہ. فلا ٹھیک ہے. فَإِنَّمَا تو در حقیقت تو بے شک، اسمہ اس کا گناہ یعنی اس کا تبدیل کرنے کا گناہ، اس کا گناہ، علی الذین علی پر، الذین ان لوگوں پر، یبدلونہ یا یتان کا یا ہے یا یعنی وہ، اونا مطلب سب، اونا یہ پلورل ہے، وہ سب، الذین وہ سب جو، یبدلون یا وہ اونا سب، بدلا تبدیل کر دیں اس کو یعنی اس سنی بات کو یا لکھی ہوئی بات کو. ایکچولی تو سنی ہوئی بات ہے کیونکہ وہ چینجز جو ہوتے ہیں خاص کر سنی ہوئی بات میں ہوتے ہیں. جو سن لیا پھر در حقیقت اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے، یبدلون یا وہ وانو سب، بدلا جو بدل دیتے ہیں اس کو، اس کلام کو. ان اللہ انا بے شک اللہ سمیع علیم خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے. سین میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے. سمیع سننے والا اور علیم عین لام میم علم رکھنے والا جاننے والا. پھر جو بدل دے اس کو یعنی اس وصیت کو اس کے بعد کہ سن لیا اس کو، سن لینے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو صرف اس کا گناہ، تو صرف پھر اس کا گناہ صرف علی الذین ان لوگوں پر ہے جو وہ سب بدل دیتے ہیں اسے یعنی اس وصیت کو. بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. پھر جو بدل دے اسے یا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس نے سن لیا تھا اسے، پھر در حقیقت اس کا گناہ تو اسی پر ہے جو جن لوگوں نے اسے بدل دیا. بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے. آیت نمبر 182. فمن خوف پھر من جو، فمن پھر جو خوف یعنی ڈرا، پھر جو ڈرے، جس کو ڈر ہو، من موسن من سے، حرف جر ہے، من یعنی سے، موسن یعنی وصیت کرنے والا، ٹیسٹیٹر، موسن وصیت کرنے والے سے. پھر جو خوف ہو من موسن، پھر جسے خوف ہوگا من موسن یعنی وصیت کرنے والے سے، جنفن جیم نون فی جنفن یعنی طرفداری کا کسی کی طرف، انکلائنیشن کا، طرفداری کا، او یا اسمن یا گناہ کا، یعنی ارادی طور پر غیر ارادی طور پر، دونوں طریقے سے. پھر جو ڈرے گا
پھر جو جسے خوف ہو محسن وصیت کرنے والے کا وصیت کرنے والے کی طرفداری یا گناہ کا پھر اصلاح سواد لامحہ صلاح کر دے، اصلاح کر دے، بینہم ان کے درمیان، بینا درمیان ہم ان کے، فلا پھر نہیں اسما علیہ اسما گناہ، ٹھیک ہے، علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا، غفرا بخشنے والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جو ڈرے محسن سے مطلب وصیت کرنے والے سے، وصیت جس کو خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرفداری یا گناہ کا، پھر وہ اصلاح کر دے ان کے درمیان، تو نہ گناہ ہوگا اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ ایک ایک آیتیں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلدی سے ہم وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 177، آیت البر۔ اب دیکھیں ہم نے سورہ جیسے ہی یہ شروع ہوا، تحویل قبلہ کا ذکر آیا، جیسے جز 2 شروع ہوا ہے تو فوراً سے ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا، یعنی کہ قبلے کی تبدیلی کا ذکر کیا۔ اور یہ جو قبلے کی تبدیلی ہے، اس سے پہلے آخر میں ہم نے جز اما کے فرسٹ جز کے سورہ بقرہ کے فرسٹ جز میں پہلے پارے میں ہم نے آخر میں دیکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذہن پریپئر کر رہے ہیں، للہ مشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق مغرب، یعنی ساری سمتیں اللہ، صرف مشرق مغرب نہیں، ساری سمتیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آل آف سڈن 16-17 مہینے بعد مدینے میں جا کے قبلہ تبدیل کر دیا، کعبے کی طرف کر دیا رخ۔ تو یہ جو یہود تھے اور یہ جو کمزور لوگ تھے جن کے اندر ایمان نہیں تھا، نفاق لے کر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس بات کو بڑا ایشو بنایا کہ یہ دیکھو ان کو کبھی اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، دے آر سو کنفیوز، یہ ان کا قبلہ ہے یا نہیں ہے۔ اور مطلب جب جو ایک ڈائریکشن فکس ہو گیا تو اللہ تو اسی ڈائریکشن میں ملے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سمتوں میں فکس ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں صرف ظاہری وضع قطع عبادتوں میں اہم نہیں ہے، وہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے اوپر سے صاف ستھرا رہے، وضو کرے، نماز کے لیے رخ کو کعبے کی طرف کرے، لیکن صرف اوپر کو دھیان دینا اور دل میں نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے، جب نماز کے لیے سر جھک رہا ہے لیکن دل نہیں جھک رہا، اور نمازوں میں دل کہیں اور پڑا ہوا ہے اور بدن یہاں پر کھڑا ہے جو اللہ کے سامنے مصلی پر ہے، اور دل کسی اور چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف ظاہر نیکی نہیں ہوتی، یہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو، یہ صرف اس ڈائریکشن میں رخ کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو اصل یہ ہے جو آگے بتائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ نیکی میں ایمانیات کا ذکر ہوا، ایمان کے بارے میں سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اللہ پر ایمان لائے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے نا، اگر اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے، اللہ، یوم آخرت اور ملائکہ، ٹھیک ہے، اور اللہ ہی والیوم الآخری ایک حصہ ہو گیا، اور دوسرا حصہ ہو گیا دس ون اینڈ دس ون، سی، اللہ اور یوم الآخرہ، یہ تو غیب کی باتیں ہیں، یہ ہم نہیں جانتے، رائٹ؟ مطلب ہم نے کیا کیا، اس پر صرف ایمان لایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ ہم نے دیکھا نہ آخرت کو ہم نے دیکھا، لیکن آخرت اور اللہ پر یقین ہی اصل ایمان ہے، اور جس کا آخرت پر ایمان پختہ ہو گیا اور جس کو یہ خوف ہو گیا کہ مجھے میرا رب اللہ دیکھتا ہے، تو بس اس کے اعمال کو درست کرنے کے لیے یہ 2 چیزیں کافی ہیں۔ ایک بندہ جس کو یہ پتا ہے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور ایک بندہ جس کو یہ پتا ہے کہ آخرت میں جا کر مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو بس اس کے اعمال کیا ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے، یعنی وہ جو اوپری نیکیاں ہو رہی ہیں نا، اوپری دکھاوے ہو رہے ہیں، اس سے ہٹ کر ذہن کہاں ہو جائے گا، نیتوں میں اخلاص آ جائے گا، سنسیئرٹی آ جائے گی، پیورٹی آ جائے گی ایمان مطلب عملوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی اللہ اور آخرہ۔ اب یہ ایک جٹ کر لیں تو والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان میں سے ایک کا بھی انکار ساری چیزوں کا انکار ہے، یعنی جیسے یہود نے کیا کہا تھا، ہم تو جبریل کو نہیں مانتے، ہم تو میکال کو مانتے ہیں،
میکال جو بارش کے فرشتے ہیں، اور جبریل کی ہم سے دشمنی ہے، اور ہماری جبریل سے دشمنی ہے کیونکہ انہوں نے ہماری وحی جو تھی کسی اور نبی کو دے دی. نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے نکال کر یہ انہوں نے یہ کیا، بنی اسماعیل میں دے دی. اور دوسری بات یہ کہ یہ عذاب لے لے کر آتے ہیں، عذاب کے فرشتے ہیں، تو ہماری دشمنی ہے ان سے. تو یہاں پر ایک بھی فرشتے کا انکار، سارے چیزوں کا انکار ہے، اللہ کا انکار ہے انڈائریکٹلی، کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کے اوپر ایمان لانا. تو یہ دیکھیں، اگر فرشتے، پھر کتاب والنبیین، تو اگر ان کو ایک اس میں لائن میں لے کر آیا جائے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کتاب لے کر آتے ہیں. اور کتاب کس پر لاتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام پر لاتے ہیں. تو فرشتے، کتاب اور نبی، سارے تینوں کے تینوں ایک لنکڈ ہے. مطلب ایک بھی چیز کو اگر نکال لیا جائے تو پھر وہ وحی کا سلسلہ مکمل نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں، اور ان سبھی پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو ایک نبی کا انکار، دیکھیں یہود اور نصارہ نے کیا کیا، انہوں نے صرف ایک ہی نبی کا تو انکار کیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ یہود اور نصارہ رہ گئے، ورنہ تو وہ بھی مسلمان ہوتے، وہ بھی ایمان والے ہوتے. اور جس نے ایک فرشتے کا انکار کر دیا، جس نے کسی ایک کتاب کا بھی انکار کر دیا، اس نے سب کا انکار کر دیا. کیونکہ سب کے اندر وہی میسج ہے، سارے نبی ایک ہی پیغام لے کر آ رہے ہیں، اور سارے نبیوں پر سیم فرشتے وہی لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایمان بالآخرہ، اور اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر. تو یہ کچھ ہمیں لگتا ہے نا یہ ایمان مفصل کی طرح ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو جو شروع کا حصہ ہے تو ساری چیزوں پر ایمان لانا. سب سے پہلی بات ہو گئی ایمانیات. ایمان لانا سب سے اہم ہے، یہ ایمان لے آنا، ان پر یقین کر لینا، یہ سب سے اہم پہلو ہے نیکی کا. دوسری چیز کی طرف دیکھتے ہیں ہم، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بڑی فطری چیز بتائی ہے کہ انسان کے اندر مال کی محبت، حبن جمع، جم کے محبت ہے اس کے اندر مال کی. اور کم یا زیادہ ہے ضرور مال کی محبت ہر کسی کے دل میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نیکی کا دوسرا پہلو یہاں پر دیکھو، انسانی ہمدردی کا ہے. کیا؟ کہ مال ہے جیب میں، اور وہ دیکھ رہا ہے کوئی پریشانی میں ہے، کوئی تکالیف میں ہے، اور اس کی جیب کی طرف اس کا ہاتھ نہ بڑھے، تو پھر وہ کہتا رہے چاہے جتنے نمازیں پڑھے، تو وہ نیک نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. اللہ کو پتا ہے تمہیں مال کی بہت سخت محبت ہے، تم مال سے بڑا دل لگا کر بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے دل میں رچتا بستا ہے یہ مال. لیکن مال کی محبت کے باوجود تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے قرابت داروں پر خرچ کرنا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے. دوسرا کس پر؟ یتیموں پر خرچ کرو. اب یتیم پہلے گھر کے ہوں گے، گھر میں اگر کوئی یتیم ہے، مطلب فیملی ریلیٹیوز میں کوئی یتیم ہے، تو پہلے ان کو ترجیح دی جائے گی، بعد میں باہر کے یتیموں کو. یتیم کا مطلب ہوتا ہے مطلب جو اس شریعہ کے مطابق یتیم وہ ہوتا ہے جس کا والد نہ ہو اور جو بلوغت کو نہ پہنچا ہو. جس کی ماں نہیں ہو وہ یتیم نہیں کہلائے گا. جس کا باپ نہ ہو اور وہ بلوغت کو نہ پہنچا ہو، 40-50 سال کا بوڑھا آدمی اور وہ کہے میں یتیم ہوں، دیٹ از ناٹ دا کیس. ٹھیک ہے. یتیم کا مطلب ہے جو بلوغت کو، جو اپنے شعور کو نہیں پہنچا، جو ابھی تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا ہے، وہ ہے یتیم، اور اس کا والد نہ ہو. تو یتیم دوسری کیٹیگری ہو گئی. سب سے پہلے تمہارے مالوں کے حقدار، تمہاری صلہ رحمی کے حقدار تمہارے گھر والے ہیں، تمہارے اہل خانہ ہیں. تو سب سے پہلے قریبی رشتہ دار. لوگ باہر تو خوب خرچ کرتے ہیں دوستوں پر، لیکن اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں تو 10 بار سوچتے ہیں. اللہ نے سیکوینس بتائی ہے، تو جتنا زیادہ نیکی چاہیے اس سیکوینس کے حساب سے، اسی ترتیب کے حساب سے آپ خرچ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں اجر کا جو ہے مطلب نیکی جو ہوگی اس میں زیادہ ہوگی، ریوارڈ زیادہ ہوں گے. تو سب سے پہلا قرابت داروں پر، دوسرا یتیموں پر، تیسرا جو سیکوینس کے مطابق تھرڈ چیز آتی ہے وہ ہے مساکین. ہو از مسکین؟ مسکین از دا ون جو کہ ضرورت مند ہو، وہ بہت نیڈی ہے، لیکن وہ کیسا ہے؟ سفید پوش ہے. یعنی وہ سوال نہیں کرتا، وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے، اور اسے دیکھ کر لگے گا نہیں کہ وہ ضرورت مند ہے. یعنی وہ اپنی ضرورتوں کو چھپاتے ہیں لیکن ہوتے ہیں وہ ضرورت مند.
وہ حیا کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے زبان پر شکوہ نہیں لاتے، وہ زبان پر یہ باتیں نہیں لاتے کہ ہمارے پاس اس چیز کی، اس کے مال کی تنگی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت مرتبہ لوگوں کے گھر جو ہوتے ہیں دیکھنے میں اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بیسک نیڈس جو ہوتی ہے نہیں پوری ہو رہی ہوتی، تو وہ لوگ جن کی بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہوتا ہے نا، کبھی کبھی کسی کا آبائی گھر ہوتا ہے، کسی کے دادا کا، اور وہ محل جیسا ہوتا ہے، لیکن رہنے والے اب کئی پشتے گزر گئیں تو اسی بڑے گھر میں رہنے والے غریب بھی ہو سکتے ہیں، ان کے بنیادی ضروریات نہیں بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر کہا یتیم کے بعد مساکین، وہ لوگ جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہیں۔ اور ان مسکینوں کے بارے میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو دو، وہ تم سے سوال نہیں کریں گے۔ مسکین تھرڈ کیٹیگری ہو گئی۔ فورتھ، اب یہ مسکین بھی پہلے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو مسکین ہے، کیونکہ رشتہ داروں کا ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ کون ضرورت مند ہے، وہ بیوہ ہے یا کسی وجہ سے وہ ضرورت مند ہے، تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، وجہ ہو سکتی ہے۔ ایسا ہو گیا کہ کسی کے گھر میں بڑی بیماری کسی کو لگ گئی، اس کی وجہ سے ان کے گھر کا سارا کچھ بک گیا یا ختم ہو گیا، تو پھر اب وہ ضرورت مند ہو گئے، تھے تو بہت مالدار لیکن کسی آفت یا کسی پریشانی یا تکالیف کی وجہ سے وہ اب سختی میں گر گئے ہیں۔ تو ایسے ان کو کہا جاتا ہے مسکین جو ضرورت مند ہو لیکن مانگے نہ، سوال نہ کریں، یہ سب سے اہم ہے مسکین کی ڈیفینیشن میں۔ تیسرا، چوتھا وابن سبیل اور مسافروں کو، اب ایک بادشاہ گزر رہا ہے راستے میں، اور ہم کہیں گے یہ تو بادشاہ ہے بھائی اور یہ مانگتا ہے، تو بادشاہ راستے میں کیا ہو جائے گا، وہ حقدار ہو جاتا ہے آپ کے صدقات کا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مسافرت میں، سفر میں ہو سکتا ہے کہ اس نے جتنا سامان لیا وہ سارا اس کا جو توشہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اور پھر وہ ضرورت مند ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسافروں پر بھی خرچ کرنا ہے مال کی محبت کے باوجود۔ وسائلین، سائل کہا جاتا ہے جس کو ہم بابا بولتے ہیں نا اپنی زبان میں، فقیر جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، عربی میں فقیر ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ سائل کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنے والا، جو مانگ کے اپنا کام چلا لیتے ہیں نا، جو مانگ لیتے ہیں تو ان کو سائل کہا جاتا ہے۔ وفر رقاب، اور گردن چھڑانے میں، گردن چھڑانا کیا مطلب ہے، کسی کا گلا اگر کسی کی گردنیں کسی بوجھ تلے اٹک گئی ہیں یا ان کے اوپر کوئی بھاری بوجھ ہے، جیسے کہ کوئی شخص ہے، جنرلی یہ جو تھا اس دور کے مطابق یہ تھا کہ غلاموں کو آزاد کرنا، ان کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں نا، ان کی گردنیں ان کے آقاؤں کے ہاتھوں میں پھنسی ہوئی تھی، تو ان کے لیے ان کو آزاد کروانا۔ اب آج کے دور میں غلامی تو رہی نہیں ہے، تو پھر ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ کسی کے ہاسپٹلس کے چارجز جو ہیں وہ پے کر دیں، پھر آپ کسی کے گردن پھنس گیا، ایک بچہ ہے جو کہ پڑھ رہا ہے اور اچانک سے اس کا معاملہ ایسا ہوا کہ وہ فیس نہیں پے کر سکتا، تو آپ اس کی فیس پے کر دیں، ہاسپٹل کے بلز پے کر دیں۔ جو لوگ جیلوں میں ہیں، جیل میں کیا ہوتا ہے کہ ضمانت کے لیے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں قیدی جن کو ضرورت صرف 5,000 6,000 روپے کے لیے وہ کئی مہینوں سے جیل کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور مطلب وہ وہاں پر ضمانت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی ضمانت کروا دینا، یہ سارا گردن چھڑانے میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کسی کی گردن چھڑانے میں یہ مال کو خرچ کرنے کی سیکوینس بتائی اللہ نے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر انسانی ہمدردی، اور یاد رکھیں کہ یہاں پر مال کا خرچ کرنے کا موازنہ کہاں سے ہو رہا ہے، نیکسٹ اس میں دیکھیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، قائم کرے نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ۔ قائم کرتے ہیں نماز، یعنی نماز کا قائم کرنا کسے کہا جاتا ہے، خود بھی پڑھیں، اپنے اہل خانہ کو بھی اس طرف رغبت دلائیں، اور جہاں تک ہو سکے مردوں کے لیے تو خصوصاً کہ وہ جماعت کا اہتمام کریں۔ اکیلے میں نماز اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنی زیادہ اس کو جماعت کے ساتھ پسند ہے۔ ہاں، یہ بھی نہیں کہا کہ تم اپنے گھروں کو ویران نہ کرو، یعنی کہ جو نوافل ہیں، جو سنتیں ہیں، تم گھر میں ادا کر سکتے ہو، لیکن فرائض کے لیے تم مسجدوں کو آباد کرو، اس میں نمازیں قائم کرو، اور قائم کرنا یعنی خود بھی اہتمام کریں، وقت کی پابندی ہو، اس میں خشوع خضوع ہو، اور ساتھ میں اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی طرف رغبت دلائیں۔ پھر وہ آتا زکا، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اب اللہ نے ابھی تو کہا کہ مال کو خرچ کرو، یہ سارا سیکوینس بتا دیا، اب زکوٰۃ کی کیا بات آ گئی؟ تو زکوٰۃ کی اس لیے بات آ گئی کہ زکوٰۃ یہاں پر اوبلیگیٹری چیریٹی کی بات ہو رہی ہے، فرض صدقے کی بات ہو رہی ہے، جو کہ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، جو کیپیسٹی رکھتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استطاعت عطا کی ہے، وہ اپنی مال کی 2.5% زکوٰۃ نکالے، اور زکوٰۃ منیمم کرائٹیریا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا
تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے حصہ ہے. دیٹ مینس صرف زکوٰۃ دینا سفیشینٹ نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دی، اس کے علاوہ بھی صدقات ہیں جو کہ اوپر بیان ہو گئے. تو یہاں پر مال کی جو بات ہو رہی ہے یہ زکوٰۃ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی نفل صدقوں کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے فرض صدقے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر زکوٰۃ والے میں. تو اب یہ تھرڈ کیٹیگری ہو گئی، ایمانیات ہو گئی، پھر انسانی ہمدردی ہو گئی، پھر یہاں پر کیا ہو گئی، عبادات ہو گئی، اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ. اور یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً نہیں کہا ایمان لائے اب چلو نماز پڑھو. پہلے کس چیز کو، انسانیت کو ترجیح دی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادت کی بات بعد میں کی ہے، کیونکہ وہ تو معاملہ صرف اللہ سے ہے، اور یہ معاملہ تو پوری مخلوق سے ہے. اور مخلوق کا معاملہ زیادہ سخت ہے بنسبت اللہ کے. اللہ کہیں اپنے معاملے کو کہیں نہ کہیں کیا کر دیتا ہے، معاف کر دے گا، لیکن مخلوق کے معاملے میں سخت پکڑ ہے، سخت وعیدیں ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پھر یہاں پر کہا والموفون بعہدہم، یہ معاملات کی بات آ رہی ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب جب وعدے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وعدوں کو پورا کرنا یعنی سب سے بڑا وعدہ تو اللہ سے کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں، وشہدنا، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری عبادت کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگے، روز وعدے کرتے ہیں اللہ سے. تو سب سے بڑا تو وعدہ اللہ سے کرتے ہیں، اور اللہ کے وعدوں کو تو سب سے آسانی سے توڑتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو اللہ سے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ بھی پورے کرنا ہے. پھر مخلوق کے تمام معاملات وعدوں پر منحصر ہیں، یعنی کسی نہ کسی کانٹریکٹ کے تحت. ہم دیکھیں امپلائر امپلائی کا ریلیشن شپ ہے، کوئی کسی کے وہاں مزدوری کرتا ہے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی عہد لے رہے ہیں نا کہ بھائی تم ہمیں اتنی سیلری دینا، ہم تمہارا اتنا کام کریں گے، یہ بھی ایک وعدہ ہو گیا. پھر میرج از اے سوشل کانٹریکٹ. اللہ نے یہ جو ازواج ہے تو وہ بھی کیا ہے، یہ جو میرج ہے وہ بھی کانٹریکٹ ہی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، ایجاب اور قبول کرتے ہیں نا. تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کانٹریکٹ ہے بھائی، ہم جو ہیں قبول کرتے ہیں تمام خوبیوں اور خامیوں کے سمیت، اب وہ چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کو پھر فلفل کریں. ٹھیک ہے، پھر ہر ریلیشن شپ میں دیکھا جائے، پھر یہ پولیٹیکل، سوشل اور سیاسی لیول پر دیکھ لیں، سماجی لیول پر دیکھ لیں، ہر لیول پر کانٹریکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نیک ہے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. کیونکہ منافق کبھی بھی کیا کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر نیکیوں کا مظہر بتایا ہے کہ جو وعدہ کرتے ہیں ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. پھر وہ صبر کرتے ہیں. سب سے اہم چیز یہاں پر بتائی گئی کہ وہ جو صبر کرنے والے ہیں فی البأساء، اگر تنگ دستی ہو گئی، کبھی فاقے ہو گئے، کبھی مال میں کمی ہو گئی. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کچھ دنوں پہلے کہ 5 مصائب خمسہ، 5 چیزیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتے ہیں، جو یعنی خوف، جو اور ثمرات، یعنی نقصم من الاموالی والثمراتی. ٹھیک ہے، تمہارے مالوں کے کمی کے ذریعے سے، تمہارے نفس یعنی کہ تمہاری جان میں کسی نہ کسی بیماری کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا، تمہیں خوف سے آزمائے گا، تمہیں بھوک سے آزمائے گا. اور وبشر الصابرین، بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو. تو اللہ نے فرمایا وہ صبر کرتے ہیں جب تنگ دستی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں شروع کر دیتے، وہ لوگوں کے در در پر جا کر بھکاری نہیں بن جایا کرتے، وہ صبر کرتے ہیں. پھر وفی البأساء والضراء، وہ تکالیف میں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بیماری سے دوچار کر دے تو پھر اس میں کیا کرتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں. تو دیکھیں ایک ہو گئی فزیکل اور ایموشنل مینٹل، یہ جو ہے فزیکل تکالیف ہو گئی، بیماری، اور یہ بات آئی ہے تھوڑی ایموشنل، یہ ریلیٹڈ ٹو سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ایموشن ہو گئی. پھر اس کے بعد فی البأساء والضراء وحین الباس، اور جنگ کے دوران، کیونکہ سب سے زیادہ تو جنگ کے دوران انسان کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے. تو فزیکل ایموشنل ہر قسم کا وہ گھراؤ میں ہوتا ہے وہاں پر جنگ میں، تو وہاں پر بھی وہ کیا کرے، صبر کرے. تو جو یہ تینوں جگہ پر صبر کر جائے، اولئک الذین صدقوا، یہی تو لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے دعوے میں کہ یہ نیک ہے. یعنی کہ وہ شخص جو نیکی کا دعویٰ کرتا ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ سارے کرائٹیریا پر وہ پوری طرح سے اتر نہ جائے.
اللہ نے سارا کچھ بتا دیا کہ اگر تم کسی کو نیکی کا دعویٰ کرتے ہوئے سنو تو ان سے پوچھو کہ بھائی یہ سب کام کرتے ہو کیا، تو نیکی کا دعویٰ کرو. تو ہم اگر یہ سارے کام کرتے ہیں تو ہم نیک ہیں. ادروائز پھر یہ نیکی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منیمم کرائٹیریاز بتائے ہیں کہ یہ سب تو کرے ہی، پھر وہ بندہ دعویٰ کرے کہ نیک ہے تو پھر سچا ہے وہ. ورنہ تو ایسے بہت آتے ہیں جو منہ سے گفتار کے غازی ہوتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی تو پرہیزگار ہیں، یہی تو اصل تقوی والے ہیں. یہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر لیں، صرف اپنے چہرے کو ادھر ادھر کر لیں، صرف قبلہ رخ ہو جانا یا اچھے کپڑے پہن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک دل میں نیکی نہیں اترے گی، وہ بر نہیں اترے گی، تب تک وہ نیک نہیں ہو سکتا انسان. اور نیکی کے لیے کیا کیا بتا دیا، ایمانیات بتا دی، ایمان کے کس کس چیز پر ایمان لانا ہے. پھر اس کے بعد انسانی ہمدردی، انسانیت کا پہلو بتا دیا کہ انسانی ہمدردی کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے، مال کو خرچ کرنا، اپنے دل سے اس کی محبت نکال کر لوگوں کے لیے اس کو کیا کرنا، پیش کرنا، اپنے قرابت والوں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کے لیے بتایا. پھر اس کے بعد کیا ہے، عبادات کا پہلو آتا ہے. پھر عبادت میں بھی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے عبادت کو سب سے مطلب اس سے کنیکٹ ہونے کے لیے عبادت کا ذریعہ ہے، اور اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے نماز، اور بندوں سے کنیکٹ ہونے کے لیے زکوٰۃ. پھر اس کے بعد ایک بیلنس معاشرہ ہو جاتا ہے اگر زکوٰۃ ہم سارے مسلمان اگر اپنی وقت پر اور صحیح حساب سے زکاتیں دینے لگے نا، تو یہ معاشرہ مستحکم ہو جائے. یعنی جو یہ بھوک مری اور سارا جو غریبی ہے نا، وہ ایک حد تک جا کے کئی حد پر جا کر کنٹرول ہو جائے. لیکن کیا ہوتا ہے نا، لوگوں کے دلوں میں جو مال کی محبت ہے وہ ان کی زکوٰۃ تک پراپرلی نکلنے نہیں دیتی. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا معاملات اور معاشرات، کہ وہ وعدوں کو پورا کریں اور صبر کر جائیں. جب بھی معاملہ دیکھیں، جب انسان حق کی پیروی کرتا ہے نا تو اس کو بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، اور آزمائشوں کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ اب اللہ نے نہیں دیا کوئی چیز تو پھر کیا کرنا، اللہ سے شکوے کرنا، گلے کرنا، کمپلینٹس کرنا، اور یہ تو میرے ہی ساتھ ہوتا ہے، میں نے کیا گناہ کیا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. تو ان تمام چیزوں پر جو صبر کر جائے گا، تو پھر اس کے لیے تو پہلے اللہ نے بشارت سنا دی کہ بشر الصابرین، وہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ سچے ہیں نیکی کے دعوے میں، اور یہی پرہیزگار ہیں. آیت نمبر 178، یہاں سے قصاص کا معاملہ شروع ہوتا ہے. قصاص کا ایکچولی میں مطلب ہوتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل سے لینا. یعنی ہماری شریعت میں یہ چیز ہے کہ ہم اگر کوئی بندہ کسی کا بندہ مار دے، قتل کرتے، تو اس شخص جس نے قتل کیا ہے اسی قاتل کا، اسی مرڈرر کا قتل کر دیا جائے، تاکہ کسی دوسرے شخص کو جرت نہ ہو اس طریقے کی حرکت. دیکھیں قتل کا ایک تو وہ ہوتا ہے کہ کسی کو سزا کے طور پر دیا جا رہا ہے یا کوئی اور ہے معاملہ، وہ الگ ہے. بلا وجہ قتل کرنا، اگر کوئی کسی شخص کا بلا وجہ قتل کر دے تو پھر اس کا کیا ہے بدلہ، کہ اسے قتل کر دیا جائے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تو قتل کا بدلہ قتل فرض کر دیا گیا ہے. یعنی کیوں فرض کر دیا گیا ہے، تاکہ یہ جو قتل کا معاملہ ہے نا، دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ پھر دوسروں کو ایک عبرت مل جائے، ایک ڈیٹرنٹ ہو جائے نا، یہ پنشمنٹ جو ہو لوگوں کو روکنے والی ہو جائے، کہ بھائی اگر کل کو قتل کیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا. پھر یہاں پر فرمایا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن قتل صرف اسی کو کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے. جیسے کہ اگر کسی آزاد نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے یہ نہیں کہ غلام کو اٹھا کر بھیج دو کہ بھائی اس کا قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ اس معاشرے میں پھیلا ہوا تھا کہ اگر کوئی آزاد قتل ہو جاتا تو پھر وہ غلام کو قتل کروا دیتے تھے. پھر اگر کوئی امیر قتل ہو جاتا تو پھر غریب کو اس کے ذریعے جو بھی اس کا غلام ہوتا ہے اس کو قتل کروا دیتے. پھر اس کے بعد اگر کوئی عورت نے قتل کر دیا کسی کا تو پھر وہ کیا کرتے کہ بھائی عورت کو قتل کرنا صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کے بدلے کسی اور کو پیش کر دیتے. اسی طرح اوس اور خزرج والوں کا تھا کہ اوسی اگر کسی خزرجی کا قتل کر دیتا، ایک تہائی خون بہا. اور اگر خزرجی ایسے مطلب اس طریقے سے انہوں نے بہت سارے رول بنائے ہوئے تھے کہ مطلب بہت ایسے رول بنائے ہوئے تھے کہ امیر اور جو آزاد ہیں ان کو بہت سارے بینیفٹس دیے ہوئے تھے، اور جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان کو ہر طریقے
سے انہوں نے مطلب اس میں پھنسایا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کلیریفائی کر دیا کہ اگر کسی آزاد نے قتل کیا تو اس کے بدلے غلام قتل نہیں ہوگا، اسی شخص کو، اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا. اگر غلام نے قتل کیا تو پھر اس کے بدلے کوئی اور نہیں بلکہ وہی غلام، اور اگر عورت قتل کرتی ہے تو پھر اس پر ترس نہ کھایا جائے، اسی عورت کو قتل کر دیا جائے. فمن عفی لہ من اخیہ، اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرا ایک آپشن دیا کہ ہاں اگر تم قتل نہیں کرنا چاہتے وہ شخص جس کے گھر والا مرا ہے، تو اس مقتول جس کا مرڈر ہوا ہے، اس کے گھر والے کہیں کہ بھائی ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، تمہارا قتل ہم نے معاف کیا، تم ایسا کرو کہ اتنا 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 پیسہ دے دو اس کے بدلے، یا کوئی چیز دے دو، یا باغ دے دو، یا کچھ دے دو، تمہاری جان کا خون بہا ہو جائے گا. خون بہا یعنی دیت، دیت یعنی کمپنسیشن، تو خون بہا کہا جاتا ہے اس کو. تو دیت دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں تمہاری جان بخش دی جائے گی، کیونکہ تم نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے، تو ہم کیا کریں گے، تمہیں معاف کر دیں گے اگر تم اتنا اتنا پیسہ دے دو. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ نے آپشن رکھا، یا تو کمپنسیشن لے لو یا قتل کر دو، دونوں ہی اس شریعت میں جائز ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شریعت میں یہ تھا صرف قتل کرنا تھا، ایک شریعت میں یہ تھا صرف دیت دینا تھا. وہ ہم بھول گئے کہ کون سی شریعت میں کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی شاید شریعت میں صرف قتل کرنا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف دیت تھی، کمپنسیشن تھا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں آپشن دیے، یا تو قتل یا پھر اس سے دیت لے لی جائے، خون بہا لے لیا جائے، بلڈ منی جس کو کہا جاتا ہے وہ لے لیا جائے، اور پھر اس کی جان کو بخش دیا جائے. تو لیکن اس کا اختیار، اس کی جان کو معاف کرنے کا اختیار صرف مقتول کے گھر والوں کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے. تو یہاں پر کیا کہا کہ تم قتل کے لیے اگر اس کے بھائی نے یعنی اس مقتول کے گھر والوں نے اگر معاف کر دیا سامنے والے کو، اپوننٹ کو، تو پھر وہ کیا کرے، معروف طریقے سے اس کی پیروی کرے، اور کیا کر دے، ادا کر دے جو اس کو حکم دیا گیا ہے، جو اس سے طے ہوا ہے. اگر انہوں نے سمجھو ایک کھیت طے کیا تو وہ اس کو کھیت معروف طریقے سے احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ کیا کر دے، دے دے. اگر انہوں نے 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ جو بھی مانگے ہیں اور اس کی جان چھوڑ رہے ہیں، جان بخش رہے ہیں، تو پھر وہ اتنے پیسے اگر طے ہو گئے ہیں تو وہ لا کر دے دے، احسان سے، حسن سلوک کے ساتھ. ذالک تخفیف من ربکم، تو یہ تمہارے رب کی تخفیف ہے، آسانی ہے، ہلکا کر دیا تمہارے لیے رول کو، اور رحمت ہے کہ تمہاری جان بخش دی، اور اتنے مطلب ایک کمپنسیشن کے ذریعے سے جان بخش دیے. کیونکہ انسان جان بخشنے کے لیے تو اپنی پوری ہر چیز دینے کو، ہر پونجی لگانے کو تیار ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم پر رحم کر دیا تمہارے رب نے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر اگر اس کے بعد تم حد سے بڑھو گے، یعنی کہ تم نے طے کر لیا اور پھر تم نے کیا کیا، یا تو تم نے ادا نہیں کیا، دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، حد سے بڑھنا. دیکھیں وہ جس نے قاتل تھا اس نے طے کر لیا کہ بھائی تم میری جان بخش دو، میں تمہیں 10 لاکھ روپے دے دوں گا. اب کیا کیا، انہوں نے تو جان بخش دی اور اس نے 10 لاکھ نہیں دیا، کہیں بھاگ گیا یا کچھ بھی کیا، تو اس نے بھی زیادتی کی. دوسرا ایک شخص ہے جس نے کہا کہ بھائی تو مجھے 10 لاکھ دے دے اور میں تجھے بخش دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر اس نے کیا کیا کہ اس سے 10 لاکھ بھی لے لیے اور اس کو بعد میں قتل بھی کر دیا کہ مجھے غصہ آتا ہے، میرے بھائی کو اس نے قتل کیا تھا تو میں تو اس کو قتل کر کے ہی رہوں گا، 10 لاکھ سے کیا ہوتا ہے. تو یہ اس کی طرف سے زیادتی ہو گئی. تو دونوں ہی طرف سے کیا ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ جو بات طے ہو گئی سو طے ہو گئی، پھر اس کے بعد حد سے نہ بڑھے، اور جو حد سے بڑھ گیا پھر اس معاملے میں تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ذالک آیت نمبر 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، تمہارے لیے اس قصاص میں ہی زندگی اگر تمہیں عقل ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رول آف قصاص، رول آف یہ جو بدلہ لینے کا جو رول بنایا ہے، اس میں کیوں زندگی ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر قتل، ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی ایک شخص نے قتل کر دیا کسی دوسرے قبیلے کے، تو ان کے قبیلے والے کئی لوگوں کو آ کر قتل کر دیتے تھے، سامنے والے کے قبیلے کے جس نے قتل کیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کے قبیلوں میں اتنی دشمنیاں پل جاتی تھی، وہ صدیوں صدیوں چلتی رہتی تھی، اور وہ شخص جس نے قتل کیا تھا وہ تو ایسے ہی گھومتا رہتا تھا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. کیوں زندگی ہے، کہ جس نے قتل کیا اگر اسی کا قتل کیا جائے تو وہ تو حقدار ہے نا کہ اس کا قتل کیا جائے. باقی جو معصوم اس کے ذریعے سے قتل ہو رہے ہیں تو ان کی تو زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں.
تو یہ ان کی زندگی کے لیے بھی سیفٹی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کسی قاتل کو ایک مرتبہ قتل کر دیا جائے گا اور وہاں پر جتنے لوگ اس چیز کو وٹنس کریں گے وہ سارے کے سارے اس چیز سے پرہیز کریں گے کہ ہم کسی کا قتل نہ کریں، تو یہ بھی ایک طریقے سے دوسروں کی زندگی کے لیے کیا ہے، ایک سیفٹی اور ایک تحفظ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں عقل ہو تو اللہ کے اس رول میں، اس قانون میں بھی کیا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو کیا ملتی ہے، راحت ملتی ہے، ان کی زندگیوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی تم اس بڑے کبیرہ گناہ سے بچنے والے ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتل کا بدلہ قتل رکھا ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے، ورنہ ہم کہیں گے لوگ اگر اپنا دماغ زیادہ چلانا شروع کر دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کیا بات ہوئی کہ قتل کے بدلے قتل ہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت بندوں کے، ہاں وہ بات الگ ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے، لیکن اللہ کی جو حکمت ہوتی ہے وہ ہر چیز، ہر پہلو سے وہ کیا ہوتی ہے، بہترین ہوتی ہے۔ آیت نمبر 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت۔ اب یہ جو بات ہے کہ جب تم میں کسی کو موت آنے والی ہو تو وہ کیا کرے، وصیت کر جائے، اپنے مال کی وصیت کر جائے۔ تو یہ اس وقت کا موقع، اس دور کی آیت ہے جب سورہ نساء کی آیتیں وصیت کے متعلق نازل نہیں ہوئی تھی، تب وصیت کرنا فرض کر دیا گیا تھا۔ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیئرز نہیں بتائے تھے کہ کس کے لیے کتنا ہوگا، کس مرد کے لیے ڈبل، عورت کے لیے اس کا ہاف، تو یہ سارے شیئرز اللہ نے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے سب بیان کر دیا سورہ نساء میں۔ جب تک وہ نہیں آئی تھی تب تک یہ کہا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو وصیت کرو، یہ کمپلسری تھا کہ وصیت کر دو، اور وصیت میں کس کا حصہ ہوگا، تمہارے والدین اور رشتہ داروں کا حصہ ہوگا، معروف یعنی بھلے طریقے سے، دستور کے مطابق تم نے اچھے طریقے سے ان کو دینا ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ تو لازم ہے متقیوں پر، پرہیزگاروں پر۔ اب اس کا ترجمہ دوسرے طریقے سے لیا جا سکتا ہے، چونکہ اب ہمارے پاس سورہ نساء کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ پہلو جو باقی رکھا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہے تو اپنی 1/3 پراپرٹی کی وصیت کر سکتا ہے۔ 1/3 پراپرٹی یعنی اگر کسی کے پاس اتنی پراپرٹی ہے 1 2 3، تو وہ اپنے اس کے 1/3 حصے کی وصیت اپنے مطابق، مطلب اپنے ول کے مطابق کر سکتا ہے، اپنی وصیت کے مطابق۔ باقی جو 2 حصے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ڈیوائیڈ ہوں گے، یعنی جو کہ سورہ نساء میں بیان کیے ہیں، وہ 2/3 ہوگا، اور یہ چاہے تو بندہ اپنے طریقے سے کر لے، ٹھیک ہے۔ تو 1/3 پراپرٹی کو وصیت کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی وصیت میں شامل نہیں کیا جا سکتا 1/3 کے علاوہ۔ پھر ایک اور چیز اگر اس کو اور دوسرے پہلو سے لیں کہ تم پر فرض ہے کہ تم میں سے کسی کو موت آنے والی ہو تو جو بھی خیر، اب یہاں پر دیکھیں خیر کا ترجمہ تو اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، ایک تو خیر کا ترجمہ ہوتا ہے مال، اور ایک کا خیر کا ترجمہ ہوتا ہے بھلائی، نیکی۔ اگر کوئی شخص کسی نیکی میں وہ تھا انوالو، اگر وہ کوئی نیکی کرتا تھا اپنے زندگی میں، جیسے فار ایگزامپل اگر کسی یتیم کا گھر تھا، وہ شخص پالتا تھا، ہے نا، وہ کوئی بچہ تھا، وہ اس کے پڑوس میں رہتا تھا، وہ یتیم تھا، تو یہ اپنے گھر سے ہر مہینے اس کا راشن بھجوایا کرتا تھا، یا پھر کوئی بچہ ہے جو اسکول جاتا تھا، وہ اس کی فیس دے دیا کرتا تھا، تو یہ ساری نیکی کا معاملہ ہے نا۔ تو وہ نیکی کا معاملہ اپنے گھر والوں کو کیا کر کے چلے جاؤ، وصیت کر کے چلے جاؤ کہ میں نے اپنی زندگی پر یہ کیا ہے، تم نے میرے مرنے کے بعد اس چیز کو جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک ترجمہ ایک پہلو سے لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ آیت جو تھی بیفور سورہ نساء کے وصیت کی جا سکتی تھی، لیکن اب 1/3 وصیت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ کوئی نیکی کرتا ہو تو اس چیز کو کیا کرے، جاری رکھے اور اس کی وصیت کر جائے۔ پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو وصیت سن کر اس کو بدل دے، کوئی شخص تھا وصیت کر رہا تھا مرتے وقت، اور ایک شخص نے سنا اس وصیت کو، پھر اس نے کیا کیا، اس کے مرنے کے بعد اس کو چینج کر دیا غلط انٹینشن سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر وہ وصیت کو بدل دے گا، اب یہ اپلیکیبل ہوگی سورہ نساء پر بھی، کہ جو وصیت کو سنتا ہے مرتے وقت اور پھر بعد میں اس کے مرنے کے اس کو تبدیل کر دے گا، تو اس کے اوپر گناہ ہوگا ہر اس شخص پہ جس نے اس کو چینج کر دیا۔ ان اللہ سمیع
علیم، کیونکہ وصیت تو تمہارے رب نے بھی سنی تھی، اور تمہارا رب تو بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ تم کیا چیزیں کر رہے ہو، کیا تبدیل کر رہے ہو. تو اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اور اس نے پھر ایسے لوگوں کے لیے جو وصیت کو چینج کر دیں اس کے لیے بڑا گناہ، یعنی اس کے لیے وعید ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر آیت نمبر 182 میں فمن خوف من موص، اب ایک شخص ہے، یہ تھا بیڈ انٹینشن کے بارے میں بتایا گیا کہ جس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اس کے مال پر اور وہ کچھ نہ کچھ چینجز کر دیتا ہے. یہاں پر دوسرا اس کا ایکسیپشن بتایا گیا کہ مرنے والے نے، موسن مرنے والے نے، وصیت کرنے والے نے کیا کیا کہ مرتے مرتے کسی کی طرفداری کر دی. یہ میرا جو بڑا بیٹا تھا نا، یہ بہت ناکارہ تھا، تو میرا چھوٹا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور اس نے میری بڑی خدمت کی، تو میں کیا کروں گا، اس کو 2 نہیں، اس کو 4 فلیٹ دے دوں گا. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی جنفن، طرفداری کہ محبت میں وہ پھسل گیا. دوسری اسمن، میرے بڑے بیٹے نے میرے ساتھ بڑا وہ کیا ہے، نہ میری خدمت کی نہ کچھ کیا، میں اس کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا. یہ ہو گیا اسمن. یہ مرنے والے نے کیا کیا، زیادتی کر دی، ایک کے ساتھ بہت زیادہ اس کو دے دیا، جو اس کا حق نہیں تھا اس سے زیادہ دے دیا. ایک جو تھا اسمن، گناہ، یعنی کہ کسی کے ساتھ برے انٹینشن کے ساتھ اس نے کیا کہ بھائی اس کا جو حق تھا وہ بھی اس سے چھین لیا، کیونکہ بیٹے کا تو حق ہے نا، اس سے وہ کہا کہ میں کچھ نہیں دوں گا اس کو، اس نے مجھے بہت خون کے آنسو رلائے. تو یہ یہاں پر یا تو طرفداری کر جائے، یا گناہ کے نیت سے کیا کرے، مال کو غلط طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر دے. اور جو سننے والا تھا وصیت وہ سن لے، لیکن بعد میں اس کو کریکٹ کر دے، وہ اس کی کیا کر دے، اصلاح کر دے کہ بھائی دیکھو یہ غلط ہوا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ سورہ نساء میں تو ایسا معاملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اتنا اتنا سب کو ملنا ہے، تو کیسے ایک کو زیادہ جا سکتا ہے. تو وہ اگر اصلاح کرے گا تب اس کی چینجز پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے تبدیلی تو اس نے بھی کی، اس کا انٹینشن غلط تھا، نیت غلط تھی. یہاں پر انٹینشن درست تھا، نیکی کی نیت تھی کہ صحیح ہو جائے، اس سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو دہرایا نہ جائے. تو پھر یہ انٹینشن جو ہے، یہ جو نیت ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا کرے گا، اس وصیت کرنے والوں کو بخش بھی دے گا اور رحم بھی فرما دے گا، اگر بعد میں مرنے کے بعد اس کے کریکشن کر لیا جائے. ٹھیک ہے. الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہو گیا. ہم ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں، دین ول وائنڈ اپ. ہم صرف ترجمہ پڑھتے ہیں، جسٹ سی کہ سارے ورڈ سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر، نہیں ہے نیکی، یا نیکی صرف یہ نہیں ہے، نیکی بر، نیکی صرف یہ نہیں ہے، اس کو آیت بر کہا جاتا ہے. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم سب پھیر لو تمہارے چہروں کو سامنے مشرق اور مغرب کے، مشرق مغرب کے سامنے، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر ایمان ہو گیا، اور عطا کرے دے مال کو اس کی محبت پر، اس کی مال کی محبت کے باوجود، قریب والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، اور یتیموں کو، اور مسکینوں کو، اور مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور گردن چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز، اور ادا کرے دے زکوٰۃ، اور وہ سب کیا کریں، وفا کریں، اور وہ سب پورا کریں ان کے وعدوں کو جب وہ سب وعدہ کریں، اور صبر کریں تنگ دستی میں اور تکلیف میں اور ہین الباس، یعنی جنگ کے وقت. یہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچ کہا، جو سچے ہیں، اور یہی لوگ وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں. ہو سکے تو اس آیت کو حفظ کر لو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اے لوگو، آیت نمبر 178، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فرض کر دی گئی تم پر، لکھ دی گئی تم پر، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص، بدلہ، پھر القتلہ، مقتول کے بارے میں، مقتولوں کے بارے میں، آزاد کے بدلے، اور غلام سے، غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے، عورت سے یعنی عورت کے بدلے. پھر جو معاف کر دیا گیا اس کے لیے اس کے بھائی سے کچھ بھی، تو اتباع کرے، فالو کرے معروف طریقے سے، بہترین طریقے سے، دستور کے مطابق، اور ادا کر دے اس کی طرف، یعنی
قاتل مقتول کے گھر والوں کی طرف احسان کے ساتھ یہ تخفیف کی ہے، ہلکا کر دیا ہے، آسانی کی ہے، تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے۔ پھر جو حد سے بڑھے گا اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 179، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ آیت 180، فرض کر دیا گیا ہے تم پر، لکھ دیا گیا ہے تم پر، فرض کر دیا گیا ہے تم پر، جب حاضر ہو یا آئے تم میں سے کسی ایک کو موت، اگر وہ چھوڑے، وہ ترک کرے یعنی چھوڑے کوئی مال، وصیت کرے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بہترین معروف طریقے سے دستور کے مطابق، لازم ہے، حق ہے متقیوں پر، پرہیزگاروں پر۔ آیت نمبر 181، پھر جو بدل دے اسے اس وصیت کو اس کے بعد بدل دے اسے یعنی وصیت کو بعد جو سن لیا اس نے، یعنی اس وصیت کو سن لیا اس نے، پھر در حقیقت گناہ ہے اس پر وہ سب جو بدل دیتے ہیں اس کو یعنی اس وصیت کو، پھر گناہ صرف اس پر ہے جو وہ لوگ جو وہ سب بدل دیتے ہیں اسے، اس وصیت کو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت 182، پھر جسے خوف ہو محسن وصیت کرنے والے کے بارے میں طرفداری یا گناہ کا، پھر وہ اصلاح کر دے ان کے درمیان، تو نہ گناہ ہوگا اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکر وآیات الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 181 دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ فمن بدلہ، پھر من جو، بدلہ بدل دے، اس کو، اس وصیت کو، بعد ما اس کے بعد جو، سمع سن لیا ہو اس نے، پھر انما صرف یا در حقیقت، اسمہ اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے جو یبدلونہ یا وہ قانون سب بدلا بدل دیں اس کو، بعد لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بدلا مطلب بدل دینا، وہ سب جو بدل دیتے ہیں، یتان کا یا ہے، اونا مطلب سب پلورل، بدلا مطلب بدل دینا، ہو یعنی اس کو، اس وصیت کو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سمیع علیم دونوں فعیل پیٹرن پر آئے ہیں۔ پھر جو بدل دے اسے، اس وصیت کو، اس کے بعد جو سن لیا اسے، پھر اس گناہ صرف اس پر ہے وہ جو وہ سب بدل دیتے ہیں اسے، اس وصیت کو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔